بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسل قلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم۔ محترم حضرات، دینی بھائیوں، دوستوں، نوجوانوں، اور اگر ہماری دینی مائیں اور بہنیں بھی اس پروگرام میں شامل ہیں تو ان سے بھی ہم اپیل کرتے ہیں کہ جو باتیں آج کہی جا رہی ہیں ذرا ان کو خوب سنجیدگی سے سوچیں، سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، اور دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس حاضری اور اس مجلس کو قبول فرما لے۔ بہت بڑی خیر و برکت کی مجلس ہے۔ سنا ہوگا صحیح مسلم کی حدیث کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون القرآن ویتدارسونہ الا حفتهم الملائکہ وغشیتهم الرحمہ وذکرهم اللہ فی من عندہ۔ کتنی بڑی چیز ہے۔ آپ نے فرمایا صحیح مسلم کی حدیث، جب بھی کوئی گروہ، کوئی جماعت، کچھ لوگ کسی جگہ اکٹھا ہوتے ہیں اور مقصد صرف ہوتا ہے قرآن و حدیث کو پڑھنا اور قرآن حدیث کو سیکھنا، سمجھنا اور سمجھانا، اور کوئی دوسرا مقصد نہیں، الا حفتهم الملائکہ، نمبر 1، ونزلت علیہم السکینہ، نمبر 2، وغشیتهم الرحمہ، نمبر 3، وذکرهم اللہ فی من عندہ، نمبر 4۔ 4 عظیم ترین نعمتوں سے اللہ تعالیٰ ان کو نواز دیتے ہیں جو انسان صدق دل کے ساتھ سوچنے سمجھنے، اپنے علم اور عمل میں اضافے کی نیت سے فرید الہی سمجھ کر کے کسی جگہ اکٹھا ہوا، مقصد صرف دین کا سیکھنا سکھانا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں سب سے پہلی چیز تو ہے کہ حفتهم الملائکہ، رحمت کے فرشتے چاروں طرف سے ان کو گھیر لیتے ہیں۔ آپ ہی نہ سمجھیں کہ ہاں یہ پردے اور کیا کہتے ہیں اس دیوار کے آڑ میں ہم ہیں، اس ہمارے اور اس کے درمیان اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ رحمت کے فرشتے ہیں۔ اور جب کہیں اللہ تعالیٰ خیر و برکت کے لیے فرشتوں کو بھیجتے تو خالی ہاتھ نہیں آتے،
خالی ہاتھ نہیں آتے، وہ آتے ہیں اللہ رب العالمین کی لاکھوں رحمتوں برکتیں لے کر کے آتے ہیں۔ نمبر 2، وغاشیتہم الرحمہ، ان کے اوپر گھٹا ٹوپ بادلوں کی طرح اللہ کی رحمتیں چھاپ لیتی ہیں ان کو۔ یہ ہم نہ سیکھے کہ ہمارے سروں پر ٹوپی ہے اور عزت ہے، یہ ہے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں چاروں طرف سے چھا جاتی ہیں۔ نمبر 3، وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، ان پر سکینے کا نزول ہوتا ہے۔ سکینہ کیا چیز ہے؟ رحمت، برکت، اللہ رب العالمین کا فضل و کرم۔ اور اگر سمجھنا ہو تو اس طرح سے سمجھیں، صحیح مسلم کی حدیث حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ کہ کہتے ہیں رات کو اٹھا، وضو کیا اور تہجد کی نماز پڑھنے لگا۔ ہمارا بیٹا یحییٰ لاڈلا دلارا تھا، ویسے بازو میں سویا ہوا تھا۔ گھر کی تنگی تھی، آج کی طرح بڑے بڑے گھر نہیں ہوتے تو وہ بھی صحابہ کرام تنگی تھی۔ اسی میں کنارے گھوڑا بندھا ہوا تھا، میں مصلی بچھایا نماز پڑھنے لگا۔ یحییٰ نامی بیٹا ایسے بازو میں لیٹا تھا۔ کہتے ہیں بعض روایتوں میں سورۃ الکہف اور ایک روایت سورۃ البقرہ پڑھنا شروع کیا، تھوڑی دیر پڑھا تھا، اتنے میں گھوڑا ہمارا اچھلنے لگا۔ کہتے ہیں ڈر لاحق ہوا کہ گھوڑا اگر اچھل رہا ہے، اچھلنے کودنے میں اس کا ایک ٹاپ اگر ہمارے بیٹے یحییٰ کے بدن سینے پر پڑے تو ختم ہی کر ڈالے گا۔ سکت فسکنت، میں خاموش ہو گیا، گھوڑا بھی خاموش کھڑا ہو گیا۔ پھر پڑھنا شروع کیا، گھوڑا اور اچھلنے لگتا ہے۔ فسکت فسکنت، اور جب میں اپنی قرات روک لیتا ہوں تو گھوڑا اچھلنا بند کر دیتا ہے۔ ادھر بیٹے کی جان بڑی پیاری تھی، کہتے ہیں کسی بھی صورت سے نماز مکمل کی اور فوراً میں نے سوچا کہ گھوڑا کیوں اچھل رہا ہے۔ جو لوگ دیہات میں آتے جاتے ہوں یا کوئی وہاں ہمارے طرف کوئی دیہات سے آیا ہوگا تو اس سے معلوم ہے کہ اگر بندھے ہوئے جانور اچھلنے لگے تو کوئی پتہ چلا کہ کوئی جانور دیکھا ہوگا، سانپ دیکھا ہوگا، اژدہا دیکھا ہوگا، شیر اور چیتا دیکھا ہوگا، اسی لیے وہ گھوڑا سوا ہمارا جانور اچھل رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ ادھر ادھر دیکھا، کوئی چیز نظر نہ آئی، لیکن گھوڑا اچھلتا رہا، پریشان۔ کہتے ہیں میں باہر نکلا کہ اندر تو کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ہے، گھوڑا بدھا ہے، ادھر بیٹا سو جائے، میں نماز پڑھاؤں، کوئی چوتھی چیز تو نظر نہیں آ رہی ہے، گھوڑا کیوں اچھل رہا ہے؟ کہتے ہیں جب دروازہ کھول کر کے باہر گیا، کہتے ہیں لائٹوں سے سجایا ایک نہایت عالی شان نوروں سے بھرا ہوا محل اوپر کی طرف چلا جا رہا ہے۔ میں دیکھنا شروع کیا، حتی توارت انی، یہاں تک کہ میرے نگاہیں کام کرنا چھوڑ دیں، اتنی دور چلا گیا۔ سمجھتے ہیں کہ نگاہوں کے کام کرنے کی بھی ایک طاقت ہے، اس کے بعد کچھ نظر نہیں آتا۔ اوپر نگاہ ڈالی تو دیکھا محل سجا چلا جا رہا ہے، غائب ہو گیا۔ صبح رات تو گزار لی، صبح نبی علیہ السلام کی خدمت میں گئے، پورا قصہ سنایا، یا رسول اللہ آج ہمارے ساتھ ایسا ایسا ہوا ہے۔ آن فرمایا ابر آئی تو ہوں، واقعی تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا؟ یا رسول اللہ دیکھا نہیں، دیکھتا رہا، حتی توارت انی، یہاں تک کہ دیکھتے دیکھتے وہ نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ آن نے فرمایا تلک السکینۃ نزلت علی، سبحان اللہ۔ دوسری روایت تلک الملائکۃ دنت لصوتک لقراءتک القرآن، ارے مبارک ہو، کوئی معمولی چیز نہیں تھی، اس سکینہ تھا، عالی شان محل لائٹوں سے سجایا، اللہ تعالیٰ کے رحمتوں اور برکتوں سے بھرا ہوا اس سکینہ تھا، اور سکینہ تھا۔ اور اگر تم تلاوت کرتے رہتے، تلاوت بند نہ کرتے تو صبح سارے مدینہ طیبہ کے لوگ ان اپنی دنیاوی آنکھوں سے اس سکینے کو دیکھ لیتے۔ ایک روایت۔ دوسری روایت بڑی جاندار،
تلک الملائکۃ دنت لصوتک، وہ سکینہ تھا، تمہاری تلاوت قرآن اتنی مزیدار تھی کہ وہ رحمت کے فرشتے بھی تلاوت قرآن سننے کے لیے تمہارے قریب آ گئے تھے، لیکن تم نے روک کر کے رکے تو سکینہ واپس، اے سکینہ نزلت علیہم السکینہ۔ نمبر 4 میرے بھائیوں، وذکرہم اللہ فی من عندہ، یہاں کسی عالم کے پاس، کسی دوست احباب کے پاس، کسی استاد کے پاس بیٹھ کر کے تم سیکھتے ہو تو عالم الغیب والشہادہ عرش سے دیکھتا ہے تم کو، دیکھتا ہے کون کون بندے آئے ہیں، تو حملۃ العرش، وہ فرشتے جو 24 گھنٹے عرش اٹھائے ہوئے ہیں، اور وہ جو فرشتے جن کو ملائکۃ المقربون کہا جاتا، فرشتوں کی وہ جماعت جن کا کوئی کام نہیں، 24 گھنٹے رب کے سامنے بیٹھ کر کے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے رہیں۔ معلوم ہے یہاں جو کسی جگہ بیٹھ کر کے آدم کے اولاد مٹی کا پتلا، خطاؤں کا تھیلا، یہ جو یہاں بیٹھ کے سنتا ہے، اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ بطور تعریف کے ملائکۃ المقربون سے کر رہا ہے۔ معلوم نہیں کہ کون سے کیا کر رہے ہیں، میری کتاب سن رہے ہیں، میرے نبی کی سنت سن رہے ہیں، یہ وہ مقدس کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ میرے بھائیوں، تو یہ بہت بڑی خوش نصیبی ہم اور آپ اکٹھا ہوئے ہیں۔ سنیں، ہم نے قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت کی ہے، اور جہاں تک مسئلہ آپ نے دیکھا رزق حلال کی غالباً جستجو اور رزق حرام سے اجتناب، 2 حصے ہیں۔ ایک تو ہے رزق حلال حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور جتنا ہمیں رزق حلال حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے دوستو، اتنا ہی زیادہ اپنے آپ کو رزق حرام سے بچانا بھی ہے۔ ہمارے کاروبار میں، بزنس میں، آمدنی میں، رزق میں کسی بھی طرح کی حرام کی اور ناجائز چیزوں کی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ اگر ملاوٹ رہے تو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ اسی سلسلے کی میں نے سورۃ المومنون کی آیت تلاوت کی، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے ہمارے سارے پیغمبروں، سارے نبیوں کو اللہ نے پیغام دیا، پیغمبروں، ہمارے تمام رسولوں، یا ایھا الرسل، قرآن کہتا ہے سارے نبیوں کو اللہ نے خطاب کیا اور خصوصی حکم دیا کہ 2 چیزوں کو ذرا خیال رکھنا، کلوا من الطیبات، سب سے پہلے تو پاکیزہ رزق کا خیال رکھنا، پاکیزہ رزق کھانا، واعملوا صالحا، اور عمل صالح کرنا۔ یہاں اہل علم کہتے ہیں آخر ہونا چاہیے تھا، آج آدمی سوچتا ہے پہلے روزہ نماز کرو، رزق حلال حرام تو چلتا ہی رہے گا، اسی لیے کبھی دیندار حاجی نمازی بھی سب کچھ کر لیتا ہے لیکن رزق حلال کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ہم نے شاید کہیں بہت بڑا ہو سکتا سنا ہو، بہت سارے لوگ یوٹیوب کھولتے رہتے ہیں، شوال کا مہینہ تھا، میں ایسے کسی کام سے گزر رہا تو ایک سیٹھ صاحب ہیں، ہندوستانی سیٹھ ہیں، شارجہ میں بڑے کاروباری ہیں، ان کی یہاں بھی فیکٹری ہے پڑوس میں آپ کے، ان کے گزر رہا تھا تو بار بار ٹیلی فون کرتے رہے تھے، سوچا کہ میں بھی مل لوں، چلے گئے، وہاں گئے تو کچھ ندوی حضرات بھی بیٹھے ہیں، کچھ قاسمی حضرات بھی بیٹھے ہیں، فلاں بہت سارے لوگ۔ میں گیا تو سیٹھ دوڑ کر گیا، شیخ صاحب آئے، تو میں نے ذرا ان کو دعائیں دی۔ میں نے کہا بھائی آپ تو بڑے خوش نصیب ہیں، چند سیٹھ ہیں۔ کہ کیا ہوا؟ میں نے کہا اتنی بڑی خوش نصیبی کیا ہوگی، ہر سال رمضان کا آخری عشرہ حرم کے اندر اعتکاف کرتے ہیں، اور شیخ سدیش کے پیچھے وہ صحیح بھی، کچھ ملاوٹی بھی، کچھ اصلی بھی، کچھ نقلی دعائیں 1.5 گھنٹے کے سنتے ہیں، سمجھ گئے نا، جس میں سب دعائیں نہیں، کچھ نقلی بھی ہیں، کچھ اصلی بھی ہیں، اور دعائیں سنتے ہیں، آمین کہتے ہیں۔ اور خانہ کعبہ کا اعتکاف، عمرہ، یہ 3 فضیلتیں، کاش کہ ہم کو بھی اللہ پیسہ دیا ہوتا تو اتنا اجر و ثواب ہم بھی لے لیتے،
کہا مولانا صاحب شیخ صاحب بات اصل نہیں، آپ کو ضرورت نہیں، آپ کو ضرورت نہیں۔ میں نے کہا اللہ کے بندے نیکیوں کی کس کو ضرورت نہیں؟ کہا نہیں آپ نے نہیں سمجھا۔ میں نے کہا کیا؟ کہا کہ دیکھو آپ مولانا ہیں اور ہم تاجر بزنس مین، ہم سال بھر جھوٹ بولتے ہیں اور سال بھر گناہ کرتے ہیں، حلال کی حرام کی جائز کی ناجائز کی، مال جاپان کا نہیں رہتا، چائنا کا رہتا ہے، بنگلہ دیش کا رہتا ہے، لیکن ہم اس کا ٹھپا لگا کے کیسے بھیج دیتے ہیں اس کو، چائنا اور امریکہ کا بنا دیتے ہیں۔ تو ہمارا تو کام الٹا پلٹا کرنے کا ہے، تو چلے جاتے ہیں قربانی دیتے ہیں، سال کے آخر میں آخری عشرہ کو وہاں گزار لیتے ہیں۔ تو آپ ہی لوگ بتاتے ہیں کہ جس نے رمضان کا روزہ رکھ لیا، عمرہ کر لیا، پچھلی زندگی کے سارے گناہ معاف۔ تو میں اپنا گناہ معاف کروا لیتا ہوں تاکہ گناہ اکٹھا نہ ہو سکے۔ اب شوال میں، اب نئے سال میں گناہوں کا نیا اکاؤنٹ شروع ہوگا۔ انسان چوری اور سینہ زوری، انسان کو گناہ نہیں چھوڑنا ہے، عمرہ کرنا ہے، حج کرنا ہے، سب کچھ کرنا ہے، صدقہ خیرات کرنا ہے، لیکن کالا دھندا، کالا اپنا رزق نہیں حلال کرنا۔ کیوں بھائی؟ ہم زکوٰۃ بھی تو دے دیتے ہیں، غریبوں کو فائدہ بھی تو پہنچا دیتے، بس دل کو بہلانے کے لیے گالی و خیال چاہیے ہے میرے بھائی۔ تو دوستو اللہ رب العالمین کا فرمان سنو، یا ایھا الرسل، اے ہمارے نبیوں، کلوا من الطیبات، پاکیزہ رزق کھاؤ، وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اور عمل صالح کرو۔ تمام اہل علم کہتے ہونا یہ چاہے تھا پہلے اللہ فرماتا نیک عمل کرو اور حلال رزق کھاؤ، یہاں اللہ نے فرمایا رزق حلال کھاؤ اور عمل کرو۔ کیوں؟ نیکیوں کی قبولیت کا سارا دار و مدار رزق حلال پر ہوتا ہے۔ تو بعض اہل علم، آپ کو نماز پڑھنا ہے، ناپاک کپڑا ناپاک بدن ہے تو نماز نہیں ہوگی، پہلے آپ کو پاک ہونا پڑتا ہے تاکہ نماز آپ کی قبول کر لی جائے۔ تو جب تک رزق حلال نہ ہو تب تک رزق اللہ تعالیٰ عبادت بھی قبول نہیں کرتا، جس کا تذکرہ آگے ہم کریں گے۔ یا ایھا الرسل، میرے بھائی، اسی لیے نبی علیہ السلام نے بسند سے حدیث بیان فرمائی، طلب الرزق الحرام فریضۃ، اللہ نے جو فرائض تم پر مقرر کیا ہے ان میں ایک فریضہ یہ بھی ہے کہ رزق اپنا حلال کماؤ، حرام اس میں ملنے نہیں دو۔ لا تلبسوا الحق بالحق، اور باطل حرام و حرام کو نہیں ملنے دو، حلال کا اہتمام کرو، اپنے آپ کو حرام سے بچاؤ۔ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن نے بالکل اسی چیز کا حکم، جیسے آپ نے سنا سورۃ البقرہ کی آیت، یا اے لوگو، اے ایمان والو، تم وہی اے ایمان والو، رزق حلال کھاؤ، پاکیزہ حلال رزق کھاؤ اور عمل صالح کرو۔ اس کو بیان کرتے ہوئے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو بڑی مشہور ہے، سنا ہوگا، کہتے ہیں کہ ایک دن نبی علیہ السلام ذکر الرجل، ایک دن نبی علیہ السلام نے ایک شخص کا تذکرہ کیا، برابر سنتے ہوں گے حدیث، یطیل السفر، مسافر ہے، یہ نقطے سب یاد رکھتے رہیں، عام آدمی نہیں ہمارے ادھر بیٹھا ہوا ہے آفس میں سیٹ بن کر کے یا اپنے موڑا بن کر کے اپنے مصلی پہ، نہیں، یطیل السفر، بڑا لمبا سفر کیا ہوا ہے۔ نمبر 2، فَأَشْعَثَ، اتنا لمبا سفر ہے کہ چلتے چلتے بیچارے کے کہیں ٹھہر کر کے نائی کے پاس، حجام کے پاس بال کٹانے، ناخن تراشنے کا موقع نہیں لگا۔ فَأَشْعَثَ، بال بکھر گئے ہیں تیل لگانے کا، ناخن بڑھ گئے ہیں، کہیں کاٹنے کا موقع نہیں ملا۔ فَأَغْبَرَ، کہیں بیچارے کو نہانے کا موقع نہیں لگا۔
کیوں؟ لمبا سفر ہے، پیدل چل رہا ہے، ہوا چلتی ہے، دھول مٹی ساری بدن پر پڑتی ہے، کتنی چیزیں ہو گئی، لمبا سفر ہے، چلتے چلتے نہ بیچارہ سفر کر ہی رہا ہے، اور اسے نہانے اور اسے بال سنوارنے اور اسے ذرہ برابر ناخن وغیرہ تراشنے کا موقع نہیں لگا، چلا کہیں پارنا کوئی انتظام، چلا ہی جا رہا ہے۔ آگے نمبر 4، اللہ اکبر، یقول یطیل فاشد فاکبر، اتنا لمبا، اور سفر بھی بزنس کا نہیں ہے، سفر بھی بزنس کا نہیں ہے، سفر بھی تفریح کا نہیں ہے، حج یا عمرے کا سفر کر رہا ہے۔ کتنی خوبیاں ہو گئی۔ نمبر 1، مسافر۔ مسافر سنا ہوگا 3 قسم کے آدمی ہیں جن کی دعا اللہ رد نہیں کرتا، اس میں کون ہے؟ مسافر۔ مسافر قبولیت دعا کا ذرا دیکھیں، پہلا سبب موجود ہے۔ نمبر 2، عاجزی مسکینی، اپنے آپ کو جتنا حقیر حاجت مند سادگی کے ساتھ مسکین اللہ رب العالمین کے سامنے بن جانا، عاجزی کرنا، یہ بھی قبولیت دعا کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ نمبر 3، حج یا عمرے کا سفر ہو، ماشاءاللہ ہمارے بھائی چھوڑنے کے لیے جائیں گے، حاجی صاحب کو یہاں کار سے بیٹھائیں گے، جب تک اندر نہ چلا جائے صاحب ذرا دعا میں ہم کو بھی یاد رکھنا، کیوں معلوم ہے حاجی صاحب کی دعا قبول ہوگی، وہاں ٹیلی فون کرے، ہاں ہمیں بھی ذرا دعاؤں میں یاد رکھنا، کیوں؟ قبولیت دعا کا عمل کر رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن اب آگے کہتا ہے لبیک اللہم لبیک، اللہ ہم تیرے حج کے لیے آئے ہوئے ہیں، عمرے کے لیے آئے ہوئے ہیں، بنا کر فقیری ہم بے غالب عنایات اہل کرم ڈھونڈتے ہیں۔ سیٹھ ہے، بادشاہ ہے، وزیر ہے، ملیونر نہیں تریلیونر ہے، آدھا کلکتہ کا مالک بھی ہوگا، لیکن وہی سفید کپڑے عاجز بنے ہوئے اللہ سے بھیک مانگ رہا ہے۔ یہ چاہیے، بہت اچھا کام کر رہا ہے، کہتا ہے لبیک اللہ تیرا عمرہ تیرے لیے حج کرنے کے لیے حاضر ہیں، لبیک اللہم لبیک، اللہ حاضر ہیں، حاضر ہے۔ بچپنے میں پڑھا ہوگا اردو میڈیم سے، استاد جب نام پکارا سر لبیک، اب تو سر بھی غائب ہو گیا، سر تو باقی ہے لیکن لبیک غائب ہو گیا، سمجھ گئے نا؟ اب ذرا سوچو لبیک کیا مطلب؟ اللہ تو نے بلایا، توفیق دی، ہم تیرا فریضہ تیرے گھر کی زیارت کے لیے حاضر ہیں، لبیک اللہم لبیک۔ قبولیت دعا کے سارے اسباب اس نے اپنا لیے ہیں، لیکن اللہ فرماتے لا لبیک لک ولا سعدیک، خاموش ہو جا، تیرا لبیک بھی بیکار ہے اور تیرا سعدیک بھی بیکار ہے، نہ تیرا احرام قبول، نہ تیرا آنا قبول، نہ تیرا حج قبول اور نہ تیرا عمرہ قبول، لا لبیک لک ولا سعدیک۔ کتنی بدبختی ہوگی دوستو، بندہ رو رو کے کہے لبیک اللہم لبیک۔ دیکھا ہوگا کبھی حرم کے اندر، معلوم پڑتا ہے اللہ سے چھین لے گا، اتنا عاجزی کے ساتھ مانگ رہا ہے، رو کر کے ہاتھ چٹکتا ہے، ہاتھ سب کرتا ہے، لیکن رب کہتا ہے لا لبیک لک ولا سعدیک، خاموش ہو جا، تیرا نہ لبیک قبول ہے، نہ سعدیک قبول ہے، اور نہ تیری حاضری قبول ہے، لبیک کے معنی حاضری، نہ حاضری قبول ہے، نہ تیرا حج قبول ہے، نہ قربان، سب بیکار۔ فرشتے کہتے ہیں اللہ جتنے بندے کہتے ہیں لبیک اللہم، تو کہتے اللہ آپ کہتے ہیں بلا بلا، ہم دیکھ رہے ہیں تیری حاضری قبول ہے، اور سب سے زیادہ جو کہہ رہے بیچارہ لبیک اللہم لبیک، جب وہ کہتا ہے لبیک تو آپ کہتے ہیں لا لبیک ولا سعدیک۔ آخر کیا جرم اس نے کیا ہے؟ اب ذرا سنیں، اللہ رسول فرماتے ہیں الہ العالمین فرشتوں سے کہتا ہے بات اصل ہے مطعمہ حرام، مطعمہ حرام،
حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام انا یستجاب لہ۔ ارے نیت بہت اچھی ہے لیکن قبولیت کے لیے حرام غذا سے پاک ہونا چاہیے۔ میرے فرشتوں تم کو نہیں معلوم ہے، صرف تم لبیک لبیک اللہم لبیک سن رہے ہو۔ اصل بات یہ ہے، میں اس لیے رد کر دے رہا ہوں، یہ مشرب مطعمہ حرام، ساری غذا حرام کا کھاتا ہے۔ مشرب حرام، اس نے رزق حلال کا اہتمام نہ کیا، پیتا بھی ہے تو حرام شراب نہیں، یا حرام مال سے خرید کر کے پی رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ وملبسہ حرام، کپڑا بھی پہنتا ہے تو بدبخت حرام کا کپڑا پہنتا ہے۔ جس کا کھانا، جس کا پینا، جس کا پہننا حرام کو انا یستجاب لہ، تو اس کی عبادت، اس کا حج عمرہ کہاں قبول کیا جاتا ہے؟ پھر اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، اے مسلمانوں میرے امت کو یاد رکھنا، ان اللہ امر المرسلین، اللہ نے نبیوں کو حکم دیا ہے، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے نبیوں اور پیغمبروں ہمیشہ رزق حلال کرنا، استعمال کرنا، اور اپنے آپ کو رزق حلال استعمال کرنا اور عمل صالح کرنا۔ اور اے ایمان والو، اللہ نے جیسے نبی کو حکم دیا ہے رزق حلال کے اہتمام کرنے کا، رزق حلال استعمال کرو، کھانا بھی، لیکن رزق کس کو کہتے ہیں یہ زیادہ سمجھ لے پہلے۔ کچھ لوگ کیا کہتے ہیں، نہیں یہ انٹرسٹ لیتے لیکن کھانے میں استعمال نہیں کرتا، اس کو کہتے ہیں نا، ملے ہو نہیں، جتنا انٹرسٹ آتا ہے ہم چھوڑتے نہیں، لیکن بچوں کا کھانے میں استعمال کیا کرتے ہیں؟ ارے وہ گھر کے سامنے راستہ ہے نا، راستہ بنوا دے، راستہ اپنے لیے بنوایا، گاڑی تم نے رکھی، ہم جیسے غریب تو پیدل چلے جاتی ہے، وہ نہیں وہ ہم نے سنڈاس بنوا دیا ہے۔ رزق کس کو کہتے ہیں؟ رزق صرف روٹی چاول کو نہیں کہتے، رزق کہتے ہیں ہر وہ نعمت جس کو آپ استعمال کرتے ہیں، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ رزق۔ کار آپ کی رزق ہے، ٹوپی آپ کی رزق ہے، جوتی آپ کی رزق ہے، چشمہ آپ کا رزق ہے، اور یہ موبائل کیا ہے؟ سب سے بڑا استعمال موبائل کا ہے، موبائل بھی ہمارا رزق ہے۔ یہ یہاں تک کہ عرب میں کسی کو بچہ ہو جائے کہتے ہیں روزے کا فلان، فلاں کو رزق یعنی اولاد مل گئی۔ اسی لیے رزق کا معنی سمجھو، ہمارے یہاں رزق کا معنی چاول حلال کا ہو، گوشت حلال کا ہو، اور کیا کہتے ہیں مسالہ حلال کا ہو، پانی تو حلال کا ہی ہے، سمجھے؟ بس اس میں حرام نہیں ہونا چاہیے، باقی سب حرام چلے گا۔ میرے بھائی یہ کس نے کہا رزق کا بات ہے؟ رزق کی یہاں دیکھا اللہ سے تین باتیں بتائی نا، مشرب حرام، ملبس مشرب مطعمہ حرام، کھانا بھی حرام کا، پینا بھی حرام کا، آگے وملبس حرام، کرتا پیجامہ بھی اس کا کیا ہے؟ ذرا پتہ چل گیا کہ ہاں ہر چیز رزق کہتے ہیں استعمال، ہر چیز جو ہمارے استعمال میں ہے جس سے فائدہ اٹھائیں دوستو، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ رزق۔ اس میں آپ کا مکان بھی آ گیا، بیٹھا کا بھی آ گیا، وہ اپنے لیے جو کار پارکنگ اور روڈ بنوا دیا پکا، وہ بھی آپ ہی کے استعمال میں ہے۔ غریب بیچارہ تو بھٹک نہیں سکتا، وہ تو اسکوٹر کہیں بھی کھڑی کر دیتا ہے۔ جتنی چیزیں آپ کے استعمال میں ہیں میرے بھائی، اس کو رزق کہا جاتا ہے۔ تو استعمال، اس سے میں نے کہا حلال مال استعمال کرنا۔ آپ نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو، اللہ نے جس چیز کا حکم اپنے نبیوں کو دیا ہے اسی چیز کا حکم اللہ نے تم کو بھی دیا ہے۔ اور سورت نبیوں کے لیے سورت الانبیاء کی آیت تلاوت کی، سورت المومنین کی، اور مومنوں کے لیے اللہ تعالیٰ سورت البقرہ کی آیت تلاوت کی۔ میرے بھائیوں، پھر اللہ رسول نے یہ آیت تلاوت کرنے کے بعد فرمایا لوگوں ذرا اپنے رزق کو حلال کرو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہم سب کو رزق حلال کے توفیق نصیب فرمائے۔ میرے بھائیوں، رزق حلال ایک بہت بڑی نعمت ہے، بہت عظیم ترین نعمت ہے، نعمت نہیں عظیم ترین نعمت۔
آپ نے ساتھ فرمایا طبرانی موجم کبیر اور شعب الایمان للبہقی کی روایت حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں اللہ رسول نے ساتھ فرمایا اربعون من اوتیہن فقد اوتی خیر الدنیا والآخرہ۔ اے میرے مسلمان امتیوں، 4 عظیم ترین نعمتیں ہیں، یہ 4 عظیم ترین نعمتیں جس کو مل گئی سمجھ جاؤ دنیا اور بھلائیاں، دنیا اور آخر دونوں جہاں کی ساری بھلائیوں سے اللہ تعالیٰ نے اس کو مالا مال کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا کرے۔ نمبر 1 آپ نے ساتھ نمایا کہ صدق و حدیث، صدق و حدیث سب سے پہلی چیز ہے۔ اے عبداللہ ابن عمر یاد رکھنا، اذا کن فیکا، اگر 4 چیزیں تمہیں مل گئی تو دنیا کے سب سے بڑی نعمت مل گئی۔ اب تمہیں کیا نہیں ملا ہے اس کا کوئی ٹینشن نہیں لینا، کیوں؟ سب سے بڑی نعمتیں تمہیں مل گئی ہیں، اب کوئی ٹینشن نہیں لے گا۔ نمبر 1 آپ نے ساتھ فرمایا پہلی چیز حفظ و امانت۔ پہلی چیز حفظ و امانت کس کو کہتے ہیں؟ امانت، حفظ و امانت، امانت کی حفاظت۔ امانت کہا جاتا ہے، ہمارے امانت کا مطلب بس ہم کہیں جا رہے ہیں، 2,000 والی نوٹیں بھائی کو پکڑا دیا میں نے کہ بھائی رکھے، آخر میں ذرا کیا کہتے ہیں نوٹ بندی کے پہلے بدل والے، بس شیخ صاحب ہم کو امانت رکھ کے گئے ہیں۔ امانت کہتے ہیں ہر وہ ذمہ داری۔ آج سب سے بڑی مصیبت ہمارے یہ ہے، ہماری بربادی کی امانت داری ختم ہو گئی ہے۔ امانت غور سے سنو، امانت کہتے ہیں ہر وہ ذمہ داری جو انسان پر ڈالی گئی ہو، اسی امانت کا نام کیا ہے؟ اسی ذمہ داری کا نام امانت۔ اب وہ ذمہ داری چاہے عرش والے کی طرف سے ہو، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہو، یا ماں باپ کی طرف سے ہو، مسجد کے ٹرسٹیوں کی طرف سے ہو، مدرسے والوں کی طرف سے ہو، کمپنی کے مینیجر کی طرف سے ہو، جو ذمہ داری آپ پر ڈالی جاتی ہے اسی ذمہ داری کا نام کیا ہے؟ اسی لیے اللہ سبحانہ شاعت نمایا المؤذن مؤتمن، پورے محلے کا سب سے بڑی امانت مؤذن صاحب کے گلے میں ڈالی گئی ہے۔ پورے دنیا میں سب سے بڑا اللہ سبحانہ فرمایا امانت کس کے گلے میں ڈالی گئی ہے؟ مؤذن۔ کیوں؟ مؤذن کو کہا گیا وقت پر اذان دینا۔ اب مؤذن اذان کے ذریعے چاہے تو 10 منٹ پہلے روزہ توڑوا دے، اور چاہے تو آدھا گھنٹہ پہلے سحر سے بھی آپ کو محروم کر دے۔ ہر ان پورے محلے کی نماز اور روزے کا ٹائم کے اعتبار سے مؤذن میں مسجد کی اذان سن کر کے اللہ سبحانہ یہ سب سے بڑی پورے محلے بھر کی امانت اللہ تعالیٰ نے کس کے گلے میں ڈال رکھی ہے؟ کیا مؤذن کو یہ امانت دار سمجھتا ہے؟ یہ امانت ہے۔ ہر وہ ذمہ داری، ٹیچر ہے، مدرس ہے، اس کی ذمہ داری۔ مولانا جو کھڑے ہو جائیں ہو، آپ کہیں ذرا رزق کی حلال پر ذمہ داری، میں پڑوسی کے حقوق پر تقریر کرنے لگوں، کیا ہے؟ امانت میں خیانت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ امانت ہر وہ ذمہ داری جو اللہ کی طرف سے، رسول کی طرف سے، کسی ادارے کی طرف سے ہمارے اوپر ڈالی جائے، اسی ذمہ داری کا نام امانت ہے۔ اللہ رسول نے ارشاد فرمایا 23 سال تک، پورے 23 سال تک میں نے جو اسلام کو پھیلایا ہے، اسلامی تعلیمات، اسلامی احکامات، 23 سال جس دین کے پھیلانے میں میں نے جہاد کیا، ہجرت کیا، اپنے کتنے ساتھیوں کو شہید کروایا اور کتنے بچوں کو یتیم ہو گئے، 23 سال میں جو ہم نے دین پھیلایا ہے، اس دین کی سب سے پہلی چیز میرے جانے کے بعد جو میری امت کے لوگ چھوڑ دیں گے وہ امانت ہوگی۔ سب سے پہلی چیز امانت ختم ہوگی۔ اللہ نے فرمایا اب امانت اٹھ گئی تو اب سمجھو کہ ہاں دین کے دیوار کی ایک مضبوط پتھر آپ نے
نکال دیا تو دوسرے پتھر کا نکالنا تو اسکرو ڈرائیور سے بھی ماریں گے تو اینٹ گر جائے گی. مسئلہ ہوتا ہے پہلے اینٹ کو نکالنا. شیطان نے سب سے پہلی امانت دین کی باتیں جو اٹھائے گی امانت داری ہوگی. امانت داری کا آج فقدان ہے. چاہے پڑھا ہو یا لکھا, میں نہیں سمجھتا کہ یہ آپ انکار پڑھ سکیں. آج امانت داری کا اوپر سے لے کے نیچے تک خیانت ہی خیانت آپ کو نظر آئے گی. اور پھر جب امانت داری چھوڑ دیا تو اس کے بعد دوسری برائیاں بھی, دوسرے احکام کو چھوڑنا بھی آسان ہو گیا. اس لیے آپ نے ارشاد فرمایا سب سے پہلے امانت کو چھوڑیں گے, آخر میں نماز باقی رہے گی. کیا باقی رہے گی؟ آخر ما یبقی الصلاۃ, آخر میں نماز باقی رہے گی. اس کا مطلب کہ نماز ہوتی جو کہتا ہے ہم نماز نہیں پڑھتے تو کیا سب کچھ تو کرتے ہیں. اللہ رسول فرماتے ہیں نماز کا مطلب ایک ہی چیز اسلام کی باقی تھی, کیا؟ نماز. اب نماز چھوڑ دیا, نماز کے پہلے تو ساری چیزیں تم چھوڑ ہی چکے تھے. آخر ما یبقی, سب سے آخری چیز جو امت چھوڑے گی وہ نماز ہوگی. اور نماز کتنا چھوڑ رہے ہیں ماشاءاللہ دیکھ لیا ہوگا. رمضان آیا, چاند نکلا, ایک کرتا لے لیا, ایک ٹوپی لے لی, ایک چپل لے لیا, اور ماشاءاللہ ایک عشرے تک رمضان علی مسجد کی اگلی صفوں پر غالب, اور یہ عابد جو ہیں یہ اللہ والے پیچھے. اور پھر ماشاءاللہ پہلے عشرے میں مسجد کے باہر تک, دوسرے مسجد کے اندر, اور آخری عشرے میں تو شاید وہی پرانے گھسے پیٹے نمازی رہ گئے. اب 27ویں سب کو جوش آتا ہے, آج شب برات ہے. اب وہ پڑھ لینے کے بعد پھر سال بھر کے لیے چھٹی. میرے بھائی نماز چھوڑنے کا مطلب ہے اس سے پہلے دین کی بہت ساری چیزیں آپ چھوڑ چکے ہیں. آپ نے فرمایا حفظ و امانت. نمبر 2 وصدق حدیث, سچی. آج کہتے ہیں بغیر جھوٹ کے کاروبار نہیں ہوگا, جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلتا, جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلتا. اب جھوٹ کا دروازہ کھلا ہے. اللہ اکبر. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا علیکم بالصدق, ہمیشہ سچائی سے کام لینا. فإن الصدق یہدی الی البر وإن البر یہدی الی الجنہ. میرے بھائیو, صدق حدیث, دعا کرو اللہ تعالیٰ سب کو سچی زبان استعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور قیامت کے دن جب عیسیٰ علیہ السلام, تاکہ جھوٹ سمجھے آئے کہ جھوٹ کیا ہے, عیسیٰ علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ پوچھے گا, سورہ مائدہ کی آخری آیات جا کے پڑھیے گا, عیسیٰ انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین, کیا عیسیٰ کیا تم نے حکم دیا تھا مجھے اور میری ماں کو تم لوگ الہ معبود بنانا؟ عیسیٰ علیہ السلام کیا کہیں گے؟ اللہ تعالیٰ ما قلت لهم الا ما امرتنی, میں نے ان کو وہی کہا تھا جو آپ نے ہمیں پیغام دیا تھا, میں نے کبھی نہیں کہا. اللہ فرمانے ٹھیک ہے, لیکن جب اللہ فرمائیں گے آج تو عیسائی جہنم میں جائیں گے یہ, اور ابھی ہمارے مسلمانوں میں فرقہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کو کیا حق ہے کہ کہتے ہیں کہ عیسائی جہنم میں, ہو سکتا ہے اللہ رحم کر جائے. یعنی قرآن کا انکار بھی ہے, چونکہ ذرا کچھ ماڈرن نکل گئے ہمارے یہاں دائی نا, 7 اسٹار ٹوپی ہونی چاہیے, سفاری سوٹ ہونا چاہیے, اور ٹائی ہونا چاہیے, اور اس دائی بن جائیں گے تو نتیجہ یہی نکلے گا. سمجھ گئے نا؟ قرآن کہہ رہا ہے عیسیٰ گئے جہنم, ان کو آج چھوڑوں گا نہیں. عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے. نبی علیہ السلام تہجد کی نماز میں شروع کی, ساری رات روتے رہ گئے. ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لهم فإنک انت. اللہ اکبر. اے اللہ یہ ہیں تو تیرے ہی بندے. عیسیٰ علیہ السلام کا انداز دیکھیں, اللہ انہوں نے کفر کیا, شرک کیا, ہیں تو تیرے ہی بندے, اگر عذاب دے گا تو اپنوں کو دینا, اپنے بندوں کو دے گا نا. یعنی صفات کا انداز ذرا دیکھیں. ان تعذبہم فإنہم عبادک, اللہ تعالیٰ عذاب دے گا تو کس کو دے گا؟ اپنے بندوں کو دے گا. اور اگر معاف کر دے تیرے خلاف کون احتجاج کرنے والا ہے؟ آپ کے خلاف کون آواز اٹھا سکتا ہے؟ ساری رات اللہ رسول اسی آیت کو پڑھتے رہے ہوتے. اللہ نے کیا جواب دیا؟ اے عیسیٰ نہیں,
آج ان کی معافی تو نہیں ہے. کیوں؟ یوم یرفع الصادقین، آج سچوں کی سچائی کام آئے گی. یہ جھوٹے ہیں. ہم نے آپ کو اپنا بیٹا نہیں بنایا، یہ مریم کو اپنی بیوی نہیں بنایا. زندگی بھر یہ جھوٹ بولتے رہے، ہمارے اوپر بہتان لگاتے رہے. اگر کہیں اللہ پوچھ لے تو میں نے غوث کو خواجہ کو کوئی پاور نہیں دیا تھا، کہیں احسان ہو اللہ تعالیٰ ہیں تو ہم تیرے بندے. اللہ پوچھ لے گا ارے زندگی بھر جھوٹ بولتے رہے کہ ہاں ایک خواجہ دستگیر ہے، میں نے دستگیر نہیں بنایا تھا، دستگیر تو میں ہوں. ساری زندگی غوث اعظم کو تم پکارتے رہے. یہ جھوٹے ہیں، شرک ہے. یہ اللہ تعالیٰ غوث ہے. سمجھ گئے نا؟ پتہ چل گیا جھوٹ کس کے کہاں نقصان پہنچاتی ہے. اسی کو اللہ پر بہتان لگانا، جھوٹ بولنا. بہرحال حفظ و امانت و صدق و حدیث. نمبر 3 میرے بھائیوں بڑی اہم چیز، وہ حسن خلیقت، اخلاق ہمارے اچھے ہوں. نمبر 4 وعفت و طعمت، جس کو رزق حلال نصیب ہو جائے. اے عبداللہ، اگر اللہ نے رزق حلال تمہیں نصیب کیا ہے تو سمجھو دنیا اور آخرت کی بہت بڑی نعمت سے مال رزق حلال ہوگا. عبادت قبول، حج قبول، عمرہ صدقہ قبول. اگر دعا کرو گے دعا قبول، توبہ کرو گے توبہ قبول. اتنی بڑی دولت اور کیا ہو سکتی ہے کہ اگر رزق حلال ہے تو ساری چیزیں قبول کی جائیں، اور رزق حلال نہ ہو تو ساری چیزیں ہماری رد کر دی جائیں. میرے بھائیوں، اسی لیے رزق حلال نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر رزق حلال نہ ہو، تب اگر ہم نے احتیاط نہ کیا، لاپرواہی کی، حلال حرام کے بارے میں نہ سوچا. امام ترمذی، امام بیہقی، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، ذرا اچھی طرح سے یاد رکھیں. آپ نے ایک موقع پر فرمایا میرے امتیوں استحیوا من اللہ حق الحیا. حدیث کے راوی عبداللہ ابن مسعود ہیں. استحیوا من اللہ حق الحیا، اے میرے امت کے لوگوں تم اللہ تعالیٰ سے اتنا حیا کرو جتنا حیا کرنے کا حق ہے. صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ کلنا لنستحی من اللہ والحمدللہ. اللہ رسول کیا آپ سمجھتے ہیں ہم لوگ بے حیا ہیں؟ الحمدللہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے حیا کرتے ہیں. آپ نے فرمایا ہم حیا تم کو بے حیا نہیں کہہ رہے، ہم کہہ رہے ہیں اللہ سے اتنا حیا کرو جس سے حیا کرنے کا حق ادا ہو جائے. اب حق ادا کیا ہوگا؟ صحابہ کرام پوچھا یا رسول اللہ تعالیٰ کا حق کیسے ادا ہوگا؟ حیا کا کیسے حق، اللہ سے حیا کرنے کا حق کیسے ادا ہوگا؟ آپ نے فرمایا من اراد الآخرۃ من اراد ان یستحی من اللہ حق الحیا فلیحفظ الرأس وما وعى وليحفظ البطن وما حوى. اللہ اکبر. وَلْيَذْكُرِ الْمَوْتَ وَالْبَلَا وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ تَرَكَ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ اسْتَحْيَا مِنَ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَاءِ او کما قال علیہ السلام. آپ نے فرمایا اللہ میں تمہیں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ سے حیا کرنے کا حق ادا کرو. پھر آپ نے فرمایا من اراد ان یستحی من اللہ حق الحیا، تم میں سے جو چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اتنا حیا کرے جتنا حیا کرنے کا حق ہے تو 4 باتوں پر عمل کرے. اللہ ہم سب کو ان 4 باتوں کو یاد رکھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. نمبر 1 آپ نے ارشاد فرمایا فَلْيَحْفِظِ الرَّأْسَ وَمَا وَعَى، چاہیے کہ اپنے سر کی حفاظت کرے. سن رہے ہو نا؟ یہ بہت گھومتا ہے آج کل، وہ بھی اس کو پکڑ لیں تو بہت گھومنے لگتا ہے. سب بٹن دبانے کے بہت تیز چلتا ہے. ذرا سن لینا فَلْيَحْفِظِ الرَّأْسَ وَمَا وَعَى، چاہیے کہ سر کی حفاظت کرے اور سر سے جڑے ہوئے سارے اعضاء کی حفاظت کرے. اب سر کے سب سے پہلے تو دماغ ہے. اپنا دماغ کسی اچھی چیز میں استعمال کرو. چوری
حرام کاری، کسی کا مال غصب کرنا، کسی کا مال بینک سے ٹرانسفر کر لینا. ابھی دسمبر میں گیا، لندن ایئرپورٹ پہ اترا، باہر اترا، پہنچا جس کے یہاں جانا تھا تو ٹیکسی گاڑی بیٹھے سر پکڑا ہوا ہے. میں نے کہا کیا ہوا بھائی سید صاحب؟ کہا بس کیا بتائیں، 6 مہینے کا جو اکاؤنٹ مال تھا کسی ظالم نے کیا کہتے ہیں کیا کیا؟ اللہ. میں نے کہا تم نے نہیں، پتا نہیں کیسے کر. اللہ اکبر. اب آج اسلامی ملکوں میں میسج آتا رہتا ہے، کوئی نمبر مانگے تو بتانا نہیں، کوئی تمہارا کوئی نمبر مانگے نمبر دینا. اللہ اکبر. سر پکڑ کے بیٹھا کہا 6 مہینے کی ساری کمائی بینک سے ظالم نے. اللہ اکبر. اس میں دماغ چل رہا ہے. فَلْيَحْفَظِ الرَّأْسَ وَمَا وَعَى. اس دماغ کی حفاظت کرے. کیا مطلب ہے؟ اس کو حرام سوچ سے بچائے، حرام سوچ سے، خرافات سے بچائے، حرام چیزوں کے لیے استعمال نہ کرے، اس کی حفاظت کرے. ذرا ان کو دیکھو جن کا دماغ اللہ نے چھین لیا ہے، کیسے بھی پڑے ہوئے ہیں. اللہ کا شکر ادا کرو. دماغ اس لیے نہیں دیا کہ غیروں کو مال ہڑپ کرو، اب کسی کو دنیا میں پھنسانے اور چکر میں ڈالے، مصیبت مبتلا کرنے کے لیے سازش کرتے رہو. اپنا دماغ جو ہے وہ فَلْيَحْفَظِ الرَّأْسَ، اپنے دماغ کی حفاظت کرے. نمبر 2، دماغ سے سر سے جڑے ہوئے کان کی حفاظت. اس سے کیا سن رہے ہیں؟ ہم تو پہلے تو گھر میں بچہ کچھ سنتا تھا ٹی وی سے تو ماں باپ سن لیتے تھے، اب تو کان میں ایسا گھسا لیا کہ شاید فرشتے بھی نہ سن پائیں. کیا خیال ہے آپ کا؟ کان میں گھسا لیا، بازو میں کچھ نہیں. نہ بیوی کو پتا چلا شوہر کیا سن رہا ہے، نہ میڈم کو شوہر کے پتا کہ ہاں مسٹر کیا سن رہے ہیں. بالکل خفیہ طور پر سب نہیں سن رہا، لیکن اللہ سن رہا ہے. اللہ نے فرشتے کو مقرر کیا، باپ کو نہیں مقرر کیا. نوٹ کرو، ماں کو نہیں مقرر کیا. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب. قیامت کے دن یاد رکھو، اگر اپنے کان اور اس دماغ کا غلط استعمال کیا حرام کے لیے، ناجائز کے لیے، غیروں کا مال غصب کرنے کے لیے، دنیا میں کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے، تو یاد رکھو اللہ فرماتے ہیں فرشتے نہ چھوڑتے ہیں اور نہ میں ایسے حالت میں چھوڑوں گا. نمبر 3 ہو گئی نا یہ اور یہ. اور اسی کے ساتھ آنکھیں ہیں. آنکھیں کیا دیکھ رہی ہیں؟ چاہے کمبل اوڑھ کر کے اس کو کھول کے رکھو، چاہے اندر سے لاک لگا کر کے، یا ماں باپ کے سو جانے کے بعد، یا امتحان میں نگرانی کرنے والا ادھر ادھر، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے. آنکھ دیکھ رہی ہے. قیامت کے دن یہ مشین گواہی دے گی. یومئذ تحدث. لوگوں جس جگہ تم غلط کام کر رہے تھے وہ زمین کو اللہ نے حکم دیا ہے اس کے سارے کردار کو تو بھی ریکارڈ تیار کر. اسی لیے قیامت کے دن یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها. کیوں؟ انسان کیا کہ وقال الانسان ما لها. انسان کا ایک کیسی زمین ہے، میں تو جنگل میں دروازہ بند کر کے کہیں پہاڑ کے بیچ میں کچھ کر رہا تھا، لیکن یہ زمین کیسی ہے ظالم، وہاں سے ہمارا ریکارڈ تیار کے زمین ہمارے خلاف اللہ تعالیٰ کے سامنے گواہی دے رہی ہے. وقال الانسان ما لها. انسان چلائے گا ارے کیا ہو گیا، زمین بھی ہمارے گناہوں کو، زمین بھی ہماری شکایت کر رہی ہے. کیا کہے گی زمین؟ ہم کچھ رہے گا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ میرے رب، تیرے رب نے ہم کو حکم دیا تھا اس کا ریکارڈ تیار کرتے رہو. سارا ریکارڈ تیار ہے. تو میرے بھائی دماغ، آنکھ، کان اور یہ کہاں ہے؟ یہ بھی تسلیم ہے نا بیٹے. اس سے کیا کہہ رہے ہو؟ فَلْيَحْفَظِ الرَّأْسَ وَمَا وَعَى. اگر اللہ تعالیٰ سے حیا کا حق ادا کرنا چاہتے ہو تو سر اور سر سے جڑے ہوئے سارے اعضاء کی حفاظت کرو حرام چیزوں سے. اگر نہیں کیا تب
ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ اے لوگو یاد رکھنا، یہ کان میں نے دیا ہے، یہ آنکھ دیا ہے، یہ دل میں نے دیا ہے، یہ ہماری نعمتیں ہیں۔ کل اولئک کان عنہ مسئولا، اللہ فرماتے قیامت کے دن ان تمام کے متعلق اللہ پوچھے گا کہ ان کا استعمال تو نے کہاں کیا۔ دوستو بچائیں۔ نمبر 2 آپ نے ارشاد فرمایا وَلْيَحْفَظِ الْبَطْنَ وَمَا حَوَىٰ، وَلْيَحْفَظِ الْبَطْنَ وَمَا حَوَىٰ، اور آدمی کو چاہیے جو اگر اللہ تعالیٰ سے حیا کرنا چاہتا ہے 4 باتوں پر عمل کرے۔ نمبر 1 سر اور سر سے جڑے ہوئے اعضاء کی حفاظت کرے حرام چیزوں سے۔ نمبر 2 وَلْيَحْفَظِ الْبَطْنَ وَمَا حَوَىٰ، پیٹ اور اس سے جڑی ہوئی چیزوں کی حفاظت کرے۔ پیٹ آ گیا، سب سے پہلے اس کے اندر پیٹ میں دل ہے۔ دل میں تمہیں کیا ہے؟ نیکی کے ارادہ ہے، برائی کے ارادہ ہے، حرام کاری کے ارادہ ہے، کیا چیز تمہارے دل میں ہے اس دل کی ذرا خبر رکھو۔ دوستو آگے اللہ اس سے بڑی چیز کیا ہو سکتی ہے؟ والبطن وما حوا، حرام، اہل علم کہتے ہیں سارا معاملہ حرام کہاں جاتا ہے؟ کھاتے ہو حرام رزق، حرام رزق کھایا تو کان میں نہیں جاتا، سب پیٹ میں جاتا ہے۔ اسی لیے کیا مطلب ہوا؟ اپنے پیٹ کو حرام چیزوں سے بچاؤ، رزق حرام سے اپنے پیٹ کو بچاؤ۔ نمبر 2 اللہ 3 آپ نے فرمایا وَلْيَذْكُرِ الْمَوْتَ وَالْبِلَا، اور بیٹھے بیٹھے صرف جنت ہی نہ سوچتے رہو، سب کبھی سوچو وَلْيَذْكُرِ الْمَوْتَ وَالْبِلَا، موت کو یاد کرو۔ صرف موت کافی نہیں ہے، مرنے کے بعد جب قبر میں تم پہنچا دیے جاؤ تو قبر تمہارے جسم کا کیا حشر کرے گی، ذرا اس کا بھی تصور کرو، دماغ صحیح ہو جائے گا، ساری سستی دور ہو جائے۔ سوچ لیں ابھی تو ماشاء اللہ 5 منٹ کے لیے اسے چلا جائے تو 6 فٹ لمبی ہوگی، 3 فٹ چوڑی ہوگی، اوپر سے مٹی ڈال دی جائے گی، اس میں پتہ نہیں کتنے سال آپ کو رہنا ہے، اور قبر کی مٹی آپ کو سڑا گلا کر کے ختم کر دے گی۔ کیا کبھی آپ نے سوچا کہ ہاں ہمیں کہاں جانا ہے؟ وَلْيَذْكُرِ الْمَوْتَ اور اگر اس کے ساتھ آپ سوچ لیں کہ حرام کھانے، حرام دیکھنے، حرام استعمال کرنے کا حشر قبر ہمارے ساتھ کیا کرے گی، دماغ صحیح ہو جائے۔ وَلْيَذْكُرِ الْمَوْتَ وَالْبِلَا، نبی علیہ السلام قبر کھودی جا رہی ہے، قبر کھودی جا رہی ہے، آپ ادھر بیٹھے، ادھر برا بن عازب چلے گئے، قبر کھودی جا رہی ہے، نبی علیہ السلام بیٹھے، برا بن عازب کہتے ہیں میں پلٹ کر کے سامنے آئے کہ دیکھیں اللہ رسول بیٹھ کے کیا کرتے ہیں، کیوں آپ کے بازو کو نظر نہیں آئے؟ سامنے گئے، کہتے ہیں واللہ نبی علیہ السلام میں آگے گیا اپوزٹ سائڈ قبر کے، تو دیکھا کہ قبر کے کھڈے کو دیکھ کر کے اللہ تو اتنا روک رہا تابل الثرا، یہاں تک کہتے ہیں سامنے کی مٹی گیلی ہو گئی، حتی بل الثرا، سامنے قبر کی مٹی جو کھود کے ڈالی گئی تھی، آپ کے سامنے کی مٹی آپ کے آنسو سے گیلی ہو گئی۔ ہم لوگ سب آپ دیدہ ہو گئے، ہر ایک کی آنکھ میں آنسو۔ اللہ سن اور کیا فرمایا؟ یا اخوانی، اللہ اکبر، یا اخوانی لمثل ھذا فاعدت، میرے بھائیو آج اس کو دفنا رہے ہو، یہ چارپائی واپس جائے گی، قبرستان یہیں رہے گا، ہم کو اور تم کو بھی آنا ہے۔ لمثل ھذا فاعدت، اس کھڈے کے لیے تم پہلے سے تیاری کر لو۔ دوستو نمبر 4 ومن ترک اراد الآخرت ترک زینت الدنیا، جو انسان آخرت کی کامیابی چاہتا ہے اس سے بہت ساری ٹیپ ٹاپ دنیا کی ہر وہ چیز جو ہمارے آخرت کی فکر میں رکاوٹ بنے گی ان سے انسان کو توبہ کرنا پڑے گا۔ آپ نے فرمایا یہ 4 باتیں جس نے کیا اس نے حیا کا حق ادا کر دیا۔ میرے بھائی آگے چوتھی چیز کیا تھی؟ وعفت طعمۃ، وعفت
تومتن، اپنا رزق حلال کرو۔ جب رزق حلال ہمارا نہیں ہوگا دوستو تو کبھی ہماری کوئی عبادت قبول نہیں کی جاتی۔ اب آئے ایک مثال دیتے ہیں، ہماری آج دعائیں کیوں نہیں قبول کی جاتی؟ انسان اگر رزق حلال نہیں رکھتا، حرام رزق کھاتا ہے تو نقصانات کیا ہیں؟ نمبر 1 آپ نے سن لیا کہ عبادت انسان کی قبول نہیں کی جاتی۔ نمبر 2 حضرت سعد بن ابی وقاص ماشاء اللہ عشرے مبشرہ صحابی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ ادعو اللہ ان یجعلنی مستجاب الدعوات۔ یا رسول اللہ تعالیٰ سے آپ دعا کر دیں کہ اللہ یہ سعد میرا امتی جب بھی دعا مانگے آپ اس کی دعا کو قبول کر لیں، جب بھی دعا مانگے اس کی دعا کو قبول کر، اس کو کہتے ہیں مستجاب الدعوات، یعنی بندہ جب دعا مانگے اللہ اس کی ساری دعا کو قبول کر لے، اس کو کہا جاتا ہے مستجاب الدعوات۔ سعد بن ابی وقاص اتنے اونچے مقام و مرتبے کے صحابی، عشرے مبشرہ، کہتے ہیں یا رسول اللہ ادعو اللہ ان یجعلنی مستجاب الدعوات، اب اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیں کہ اللہ ہم کو مستجاب الدعوات بنا دے۔ اللہ رسول نے کیا فرمایا؟ میری دعا کرنے سے تم مستجاب الدعوات نہیں بنو گے۔ اللہ اکبر، اللہ رسول آپ دعا کر دیں گے اللہ دعا قبول کر لے گا، اور میری دعا کرنے سے تمہاری دعا قبول نہیں کی جائے گی۔ بس اطیب مطعمہ کا، اپنا رزق حلال کر لے، جب بھی دعا مانگے گا اللہ تیری دعا کو قبول کر لے گا۔ جب میں کہتا ہوں اللہ میرا حال دیکھ، حکم ہوتا ہے کہ اپنا نام اعمال دے۔ دوستو ضرورت اس بات کی ہے، آج لمبی لمبی دعائیں مانگی جا رہی ہیں، فلسطین ہو جائے، کشمیر ہو جائے، سارے نوجوانوں کی شادیاں کرا دے اللہ، ساری دعائیں وہی یہی ہو رہے گی، رو رو کر کے شادی بھی کروانا ہے تو بھیتر میں دعا مانگی جائے اللہ اس کی شادی کرا دیے گا۔ اللہ پر میرے بھائی اتنی دعائیں ہو رہی، قبول کیوں نہیں ہو رہی ہیں؟ آپ اپنے مسائل کو دیکھیں جس حالت میں کتنی دعائیں قبول ہو رہی ہیں۔ اللہ دعا تو قبول کرتا ہے، لیکن قبول کی دعا کے لیے شرط کیا ہے؟ اطیب مطعمہ کا، ہماری اللہ کے رسول نے فرمایا اپنا رزق حلال کر لو، تمہاری دعا اللہ قبول کرے گا۔ پتہ یہ چل گیا کہ اس سے پہلے مسلم کی حدیث سنی، لبیک اللہم لبیک، اللہ رد کر دیتا ہے، کیوں؟ دعا لبیک دعا ہے اس بنا پر کہ اس کا رزق حلال نہیں ہے۔ تو دوستو رزق اگر حلال نہیں ہے تو دو بڑا نقصان، ایک تو ہے عبادت نہیں قبول، نمبر 2 دعا نہیں قبول، نمبر 3 اللہ اکبر۔ امام ابن حبان رحمت اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، کعب ابن عجرہ، یا رسول اللہ ذرا کچھ نصیحت کر دیں۔ اور میں کعب ابن عجرہ سن لے، ذرا یہ جو جسم تیرا ہے اس جسم کو جہنم کے آگ سے تو بچا لے۔ اللہ اکبر، یہ جسم جو ہے ہم تجھے وصیت کرتے ہیں کہ اس جسم کو جو اللہ نے دیا ہے، آج کانٹا چبھ جائے وہ بھی تجھے گوارا نہیں، گرم چائے کا کپ پکڑنا مشکل انسان کے لیے ہے، اپنے آپ کو دنیا کے آگ سے بہت بچا رہا ہے۔ میں نصیحت کرتا ہوں کہ اپنے جسم کو اللہ نے دیا ہے، اپنے اس جسم کو جہنم کی آگ سے بچا لے۔ اللہ رسول کیسے بچائیں؟ آپ نے فرمایا حرام غذاؤں سے بچا لو، تیرا جسم جہنم کے آگ سے بچ جائے گا۔ آپ نے فرمایا لا يدخل الجنت جسد، اے کعب بن عجرہ سن لو اور یہ پیغام پہنچا دو میرا، لا يدخل الجنت جسد غذی بالحرام، جس جسم کی پرورش حرام غذا سے ہو وہ جنت میں سے زیادہ جہنم کا مستحق ہوتا ہے۔ پھر میرے بھائیو ذرا اس حدیث پر غور کرے، تھوڑا سا سن رہے ہو نا؟ باپ اگر حرام کھا رہا ہے اور باپ کی ذمہ داری کس کو کھلائے؟ بیوی کو بھی کھلائے، اور کیا خیال ہے؟ باپ ذمہ دار ہے نا، باپ خود بھی جہنم میں جا رہا ہے، بیوی بیچاری کو بھی جہنم میں جو ساری اس خدمت کری وہ بھی لے کے جا رہا ہے، بچوں کو بھی لے کے جا رہا ہے۔ وَلَا يَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ،
سورۃ ابراہیم کی روایت، یہ ایسا مجرم ہے، اپنا بھی گناہ، بیوی کا بھی وبال، بچوں کو سب کو اس نے برباد کر کے رکھ دیا۔ اے کعب، تو نصیحت ہم سے چاہتا ہے؟ لا يدخل الجنت جسد غذی بالحرام، جس جسم کی پرورش حرام کے ادا سے ہو رہی ہو وہ جنت سے زیادہ جہنم کو جنت میں نہیں جا سکتا۔ ابو بکر صدیق کے بارے میں کیا خیال ہے؟ واقعہ یاد ہے کچھ؟ ایک روزے سے تھے، ابو بکر صدیق روزے سے تھے، گرمی کا موسم تھا، نفلی روزہ تھا۔ افطار کے لیے ان کے غلام نے کہا آقا آج میں اپنی طرف سے افطاری پکاؤں گا، آج آپ کے کچن میں جو آپ کا نہیں، آج میں اپنے سے آپ کو افطاری کرواؤں گا، ہمارے اپنے پیسے سے۔ صحابہ کرام ابو بکر صدیق غلام کی بات کیسے بیٹے، کوئی بات نہیں، بنایا، اچھی افطاری بنایا۔ جب افطاری کر کے فارغ ہوئے تو قصہ یاد آ گیا نا، صدیق اکبر نے افطاری وغیرہ کرنے کے بعد پوچھا بیٹی کہاں سے تم نے پیسہ اکٹھا کر رکھا تھا؟ کہا آقا آپ کا نہ مال چورایا تھا، نہ آپ کے پارٹی سے نکالا تھا، نہ کہیں بے ایمانی کیا تھا، بات اصل یہ ہے آپ کا غلام بننے کے پہلے ایک مرتبہ راستہ پکڑ کے جا رہا تھا، ذرا یاد رکھنا، راستہ پکڑ کے جا رہا تھا تو ایک بابا بیٹھے ہوئے تھے، نجومی جس کو کہا جاتا ہے نجومی، تو ہاتھ دیکھ کر کے وہ لوگوں کو قسمت بتا رہا تھا۔ تو میں نے بھی ایک دن سوچا کہ اچھا مال آتا ہے فری میں، میں بھی ایک جگہ بیٹھا تو میں نے کہا میں تمہاری قسمت بتا دوں گا۔ کہا بتاؤ؟ میں نے دیکھا ادھر ادھر کیا، میں نے کہا بھائی تمہارا نصیب بہت اچھا ہے، بیوی بھی اچھی ملے گی، بچے بھی اچھے ملے گے، بگلا بھی اچھا ملے گا۔ وہ بیچارہ خوش ہو کر کے ہم کو مزدوری دے دیا۔ اللہ نے فرمایا خبردار کسب الکاہن حرام، یہ جو بابا بیٹھا ہوا ہے چاہے اس کو دیکھے یا ستارہ دیکھے، جو آپ کو غیب کی خبر اور قسمتیں بتا رہا ہے وہ پکا حرام خور حرام کھا رہا ہے، اس کا رزق حلال کا نہیں ہے۔ صدیق اکبر کو غلام نے کہا ہم نے اس طرح سے کچھ پیسہ کما لیا تھا اور ہم نے بچا رکھا تھا، اس کو آپ کا غلام بن گیا، میں نے سوچا اس سے بہتر مصرف کیا ہو سکتا ہے، میں اپنے آقا رسول کے چہیتے صحابی ابو بکر صدیق کو افطاری کرا دوں گا اپنے مال سے تو شاید بے حساب کتاب جنت میں داخل ہو جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ صدیق اکبر سنے فوراً ہاتھ ڈالا اور ڈال کر کے پورا کھانا الٹی کر دیا۔ ارے کیا ہوا؟ صحابہ کرام آگے کیا ہوا، کیوں ایسا آپ نے کر لیا، بچا لیا ہوتے؟ کہا نہیں، میرے ان کانوں نے سنا ہے نبی فرماتے ہوئے کہ ایما جسد غذی بالحرام، جس جسم کی پرورش حرام غذا سے ہوئی ہوگی، حرام رزق سے ہوگی، فالنار اولا بہ، اور جنت سے زیادہ کس کا مستحق ہوتا ہے؟ جہنم کا۔ تو میں اگر اس غلام نے حرام کمائی سے ہمیں یہ افطاری کرا دیا تھا، کہیں 2-4 قطرے خون بن جائیں اور 2-4 تولہ ہمارا گوشت بڑھ جائے، ہمارے اس حلال جسم کے اندر جس نے بابا دادا کے زمانے سے آج تک ہم نے حلال رزق کا اہتمام کیا ہے، اس رزق میں اس جسم کے اندر کہیں حرام غذا کی ملاوٹ ہو جائے، کہیں اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس وعید کا مستحق نہ بنائے۔ دعا کرو میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ تعالیٰ حرام سے بچائے۔ پھر اکیلا معاملہ نہیں ہے، آپ رزق ہے، اکیلا معاملہ نہیں، آپ کا رزق حلال نہیں، وہی بیوی بھی استعمال کر رہی ہے، وہی بچے بھی استعمال کر رہے ہیں، غیر شادی شدہ بہن بھی استعمال کر رہی ہے، بوڑھے ماں باپ بھی وہی استعمال کر رہے ہیں، کتنے لوگوں کو جہاں آپ حرام کھلا کر کے آپ جہنم میں ڈال رہے ہیں۔ اس لیے دوستو رزق حلال کا خاص خیال رکھا جائے۔ کلو من رزق کا سورہ توبہ کے کلو ویلیہن، اللہ نے جو رزق دیا ہے حلال اس کو کھاؤ، اور اسے اللہ اکبر۔ اتنا لوگ اہتمام کرتے تھے، احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک عورت آئی، تعجب کریں کہ کتنا ہمارے
بڑے چھوٹے رزق حلال کا اہتمام کرتے تھے۔ ایک عورت آئی، کہنے لگی کہ امام احمد بن حنبل کے پاس آئی، امام صاحب میں بوڑھی عورت ہوں، بیوہ ہوں، میں سوت پرانے زمانے چرخہ سے وہ چلا کے سوت تیار کیا جاتا تھا، تو دن میں جتنا کام کرتی ہوں کبھی مہینے میں اتنا خرچہ کم ہو جاتا ہے، تو غریب عورت ہوں، میرے پاس وہ نہیں ہے چراغ جلانے کا، تو میں چاندنی رات کو چھت پر چڑھ کر کے کچھ سوت ایسے تیار کرتا ہوں جو چاندنی رات میں، اور رات میں جو ہوتا ہے تو کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں موٹا یا کم رہ جاتا ہے، دن کی روشنی میں جو سوت تیار کرتی ہوں اس میں کچھ فرق آ جاتا ہے، تو میرا ڈر لگا ہے کہ اگر بیچتا ہوں تو کہیں میرا رزق حلال تو رہے گا کہ حرام نہ ہو جائے۔ امام احمد بن حنبل نے کہا اللہ تعالیٰ تمہیں اور تقویٰ نصیب کریں، ایسا کرو جب بیچنے لگو تو بتا دو کہ بھائی رات کے چاندنی غریبی کے بنا پر چراغ نہیں جلا سکی، میں نے رات میں یہ دھاگا تیار کیا ہے، اگر کوئی مسٹیک ہے کوئی کمی ہے تو اس کو کم دام دیں اور جو دن والا ہے اس کو پوری قیمت دیں، تاکہ تمہارے رزق میں ذرہ برابر غلط بزنس کی ملاوٹ نہ ہو جائے۔ اس سے بڑی تعجب کی بات، حیرت کریں گے ہمارے اسلاف ٹائم نہیں بڑا واقعہ سنا کس قدر رزق حلال کا اہتمام کرتے تھے۔ امام ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں ایک عورت بیچاری، شوہر کہیں جہاد میں گیا ہوا ہے، شوہر شہید ہو گیا، عورت بیچاری مغرب کی نماز پڑھ کر کے کھانا پکا رہی تھی، چراغ جلائے ہوئی، چراغ جل رہا ہے، چولہا جل رہا ہے، آٹا گوندھ رہی ہے، بچے کھانے کے لیے انتظار کر رہے ہیں، اتنے میں خبر آ گئی کہ تمہارا شوہر شہید ہو گیا ہے۔ مغرب کے بعد آٹا گوندھ چکے ہیں، لوگ کھانے کا انتظار کر رہے ہیں، اور اتنے میں خبر آئی کہ تمہارے شوہر شہید ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ امام ابن الجوزی سلف سے نقل کرتے ہیں اس عورت نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، چراغ بجھا دیا، آگ کا چولہا بند کر دیا، آٹا ویسے رکھ دیا، اور پتیلی اتار لی اور اپنے بچوں کو لے کر کے کنارے جا کے بیٹھ گئے۔ یعنی اس قدر لوگوں کے دل میں ڈر تھا کہیں ہمارے حرام قیدا نہ ہو جائے، کسی کا حق نہ ہم کھا لیں۔ امام ابن الجوزی کہتے ہیں اندھیرا گھر میں ہو گیا، پاس پڑوس کے لوگ دوڑ کر کے آئے، کیا ہوا؟ اچانک اندھیرا چھا گیا، تو اس زمانے میں ٹارچ نہیں تھی، چراغ دلایا تو عورت بیچاری چولہا بھی بجھا ہے، چراغ بھی بجھا ہے، جو پتیلی تھی ویسے رہ گئی ہے، گوندا ہوا آٹا ویسے ہی ڈھکن ڈال دیا ہے، اور اپنے بچے کو لے کر کے ایک بیڈ روم میں جا کے قید ہو گئی۔ پاس پڑوس کے لوگ دوڑ کے آئے، کیا ہوا کیا ہوا؟ کہا ہمارے شوہر شہید ہو گئے، میں بیوہ ہو گئی، اور یہ میرے بچے سب یتیم ہو گئے۔ کہا تو چراغ جلاؤ۔ کہتی نہیں، چراغ اب میں نہیں استعمال کر سکتی۔ کیوں؟ اب اس میں چراغ، تیل، آٹا، گھر کا سارا سامان وراثت میں ہو گیا، میرا شوہر جب تک زندہ تھا یہ میرا حق تھا، پورا اختیار ہمیں تھا اختیار کرنے کا، لیکن شوہر کی روح قبض کرتے ہوئے ہماری ساس کا بھی حق ہے، ہماری ساس کا بھی حق ہے، سسر کا بھی حق ہے، ننند کا بھی حق ہے، ان بچوں کا بھی حق ہے، ہمارا تو 8واں حصہ ہے، میں کیسے بغیر تقسیم کے استعمال کر لوں؟ ریکارڈ کوئی ریکارڈ پیش نہیں کر سکتا کہ ہمارے امت مسلمہ میں کس طرح سے لوگوں نے حلال چیزوں سے، حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچایا۔ ذرا آج سوچ سکتے ہیں، ایسا کوئی تصور کر سکتے ہیں اتنی امانت داری کا؟ ایک جملہ، جب تک شوہر زندہ تھا یہ پورا گھر شوہر کا تھا، میں اس کی بیوی تھی، یہ ہمارے وہ شوہر کا کھا رہی تھی۔ اب شوہر کے انتقال کر جانے کے بعد روح قبض ہوئی، اللہ نے وراثت میں ڈال دیا ہے۔ اب جب تک وراثت تقسیم نہ ہو جائے یا لوگ اجازت نہ دیں، یہ صرف میرا مال نہیں، اس میں سب کا حصہ لگ گیا۔
اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ایسے ہمیں غیروں کا حقوق، غیروں کا حق، غیروں کا مال باطل طریقے سے کھانے سے بچائے۔ اللہ فرماتا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، خبردار کسی انسان کا جھوٹ بول کر کے باطل طریقے سے ایک چمچہ شکر، ایک روٹی بھی کی، ایک لقمہ بھی کھانا نہیں کھانا۔ کیوں؟ لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اللہ تجارت کرو، بزنس کرو، حلال طریقے سے کھاؤ، اجازت سے کھاؤ، لیکن کسی کا مال باطل طریقے سے جھوٹ بول کر کے، غصب کر کے، کسی کا حق دبا کر کے، خبردار باطل طریقے سے، ناجائز طریقے سے نہ کسی کا مال کھانا، نہ کبھی اپنی اولاد کو کھلانا۔ اگر ایسا کیے تو وہی میں نے سورہ ابراہیم کی آیت تلاوت کی، وَلَا يَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَّعَ أَثْقَالِهِمْ۔ اللہ تعالی ہم سب کو رزق حلال ہے اس کی کوشش کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور رزق حرام سے بچائے، اور ہمیشہ تھوڑا رہے بھائی، تھوڑا ملے، حلال ملے، زیادہ ملے، حرام ملے، اس حرام سے کیا فائدہ ہے جس کا نتیجہ عذاب قبر اور جہنم کی آگ ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو ہم نے کہا اللہ قبول کرے، اور جو ہم نے واقعات بتائے ہیں اپنے سلف کے، ذرا سوچیں کہ کتنا دردناک اور کس طرح سے ہمارے سلف، اللہ اکبر، نواب صدیق حسن خان بھوپالی جو اتنے بڑے اہل حدیث عالم تھے، ان کا انتقال ہوا تو ایک پیسہ وراثت میں لینے کے لیے تیار نہیں۔ کیوں کہتے تھے نہیں ہمارا باپ فلاں پوسٹ پر تھا اور وہاں پتہ نہیں کتنے حلال کا ہوگا، یاروں کو پوری چیز چھوڑ دی، نہیں ہم ایک غلط طریقے کا ایک پیسہ بھی لینا نہیں چاہتے۔ تو میرے بھائی رزق حلال ہے تو ابھی آپ نے سنا کہ جس کو اللہ تعالیٰ رزق حلال دے دے سمجھ جاؤ کہ پوری دنیا اور آخرت کی سب سے بڑی نعمت مل گئی۔ اللہ عمل کے توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔